بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں 5ویں درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اس درس میں ہماری گفتگو اس آیت پر ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دیتا رہے۔ اس سے پچھلی آیت میں 2 چیزیں بیان ہوئیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے رحمان اور رحیم رب، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تیری بندگی کرتے ہیں، اور بندگی کی راہ میں پیش آنے والی تمام مشکلات میں صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ انسان کو بندگی کے راستے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی مشکل یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میں نے بندگی کس طرح سے کرنی ہے۔ تو اس مشکل کا ازالہ اور اس مشکل کا خاتمہ کس طرح ہوگا کہ اللہ خود بندے کو ہدایت دے کہ اس کی بندگی کس طرح سے کی جانی چاہیے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں، اگر آپ کسی شخص کو اپنا گھریلو ملازم رکھتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہے، آپ کا کوئی ادارہ ہے، آپ اس میں کسی کو ملازم رکھتے ہیں، تو چاہے آپ کسی کو گھریلو ملازم رکھیں، کسی کو اپنے ادارے یا فیکٹری میں ملازم رکھیں، آپ اپنے امپلائی کو، اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو ہدایات دیتے ہیں، اتنے بجے آنا ہے، یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ تو جب تک آپ اپنے ملازم کو، اپنے امپلائی کو، اپنے سرونٹ کو ہدایات نہیں دیتے، اس وقت تک وہ بحیثیت ملازم کے، بحیثیت امپلائی کے، بحیثیت خادم کے، بحیثیت نوکر کے اپنے فرائض انجام دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا۔ تو جس طرح ملازم اور نوکر کا کام ہے اطاعت کرنا، اسی طرح سے مالک کا اور حاکم کا کام ہے اسے ہدایات دینا۔ ہدایات کے بغیر کوئی اطاعت نہیں کر سکتا، ہدایات کے بغیر کوئی فرمانبرداری نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کی طرف سے ہدایات نہیں ہوں گی تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کیسے کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کریں گے۔ تو جس طرح بندگی ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح بندوں کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری بندگی کے راستے پر چلنے کا عہد کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کے راستے پر چلنے کا تجھ سے اقرار کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور تو ہمیں اپنی بندگی کی سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ ہر روز ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، 5 اوقات میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ یعنی ہدایت کی دعا اتنی اہم ہے کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے ہر روز 10 مرتبہ ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے۔ اب اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے، کتنی کثرت سے ہماری مساجد میں نمازیں ہو رہی ہیں، نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں مسجدیں، اور صبح و شام نمازی مسجدوں میں یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی بندگی کے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا رہے۔ تو کیا ہمارا معاشرہ ہدایت پر ہے؟ کیا اتنے وسیع پیمانے پر شب و روز مانگے جانے والی یہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے؟ ہم ذرا غور سے دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ روز بروز ہدایت کے راستے کے قریب ہو رہا ہے یا ہدایت کے راستے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔
ہمارا معاشرہ ہدایت پر روز بروز ثابت قدم ہوتا چلا جا رہا ہے یا ہدایت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اگر حقیقت پسندی سے اس سوال کا جواب دیا جائے تو ہم یہ اعتراف کریں گے، ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم روز بروز گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہدایت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے ہدایت کی دعا مانگو، ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، مساجد میں صبح و شام نمازی یہ دعائیں مانگتے ہیں، لیکن معاشرے کو ہدایت نصیب نہیں ہو رہی ہے، معاشرہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟